اور سورہ اخلاص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 عمل ایسے ہیں جن 3 عمل کرنے والوں کو 2 نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک نعمت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، ایک نعمت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، دوسری نعمت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا؟ پہلی نعمت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، دوسری نعمت جس حور کے ساتھ چاہے نکاح کر لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ عطا کرے، آمین، عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت گھر والیوں کو بھی غصہ نہیں آئے گا، اللہ غصہ سب نکالا رہتا ہے۔ ڈونٹ وری، ڈونٹ فیئر، آئی ایم ہیئر، ویری نیئر مائی ڈیئر۔ اللہ وہ غصہ نکال دیں گے، وہ حسد نکل جائے گا، جلن نکل جائے گا۔ They will be very cool، فکر نہیں کرے گا۔ تو جس حور کے سامنے چاہے نکاح کر لو اور جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، یہ 2 نعمتیں 3 لوگوں کو ملیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم حدیثیں بیان کیے ہیں۔ حدیثیں بیان کرنے میں، ریفر کرنے میں حضرت آپ نے بہت زیادہ نام حضرت ابو ہریرہ کا سنا ہوگا۔ فضائل اعمال پڑھو، احادیث کی کتابیں پڑھو تو آپ کو زیادہ سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ ملیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ملیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس ملیں گے۔ حضرت ابو بکر کا نام بہت کم آئے۔ یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ملیں۔ کیا نعمت؟ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، اور دوسری جس حور کے ساتھ چاہے نکاح۔ کون سی ہونا؟ ٹھیک ہے، 3 عمل کرنے والوں کو ملے۔ پہلا عمل جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، قاتل کو معاف کر دیا، یہ وہ بندہ وہ بندی ہے جس کو اللہ رب العزت اختیار دیں گے، جنت کے 8 دروازے کھولیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کسی نے قتل کر دیا، شدید زخمی ہے، اس حالت میں اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے میں نے اسے معاف کیا، تم اس کے ساتھ بدلہ نہ لینا، معاف کر کے چلا گیا۔ اور بسا اوقات قتل جسمانی ہوتا ہے، بسا اوقات قتل روحانی ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا مر جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ان کو بھی اس میں شامل کر لو اور اس شخص کو معاف کر دو۔ اللہ رب العزت ہاں اس کی وجہ سے بہت ٹوٹے ہیں، ہاں اس کی وجہ سے بہت ٹوٹ چکے ہیں، معاف کر دو، انشاءاللہ اس وقت اللہ داخل کرے۔ اللہ فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور جنت کے 8 دروازے اگر کسی کے لیے کھلے ہوں گے وہ صدیق اکبر کے لیے کھلتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سارے لوگوں کو جنت میں جانے کی تمنا ہے، صدیق اکبر وہ ہستی ہے جنت کو تمنا ہے کہ ابو بکر میرے اندر آئے۔ پہلا عمل کیا ہے؟
اپنے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ دوسرا عمل، خفیہ پوشیدہ قرض ادا کرتا ہوں۔ خفیہ پوشیدہ قرض ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ میں مسٹر ایکس وائی زیڈ سے پیسے لیا کیا، سمجھا، 50,000 روپے لیا قرض، اور مسٹر ایکس وائی زیڈ بھروسے سے دے دیے، نہ ڈائری میں لکھے، نہ اپنی بیگم کو بتائے ہیں، نہ اپنے بچوں سے ذکر کیے ہیں، کسی کو بتانے کہ میں نے ان سے 50,000 قرض لیے ہیں۔ اس کے بعد ایکس وائی زیڈ چلے گئے قبرستان، انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو 50,000 میں نے ان سے لیے تھے، اس کا نہ پیپر میں ذکر ہے، نہ چرچا ہے، نہ پرچہ ہے، سمجھ نہیں پاتا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب میں چاہوں تو یہ 50,000 رکھ لے سکتا ہوں، ہماری زبان میں مار لے سکتا ہوں، سمجھ آئے گا؟ تو یہ 50,000 میں ادا کروں ان کے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، کہ آپ کے شوہر سے میں نے لیے تھے یہ 50,000 خفیہ قرض ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو کل قیامت کے دن 2 نعمتیں عطا کرے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، جنت کی جس پھول سے چاہو نکاح کر لو۔ اللہ